السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آج ہم سبق نمبر 2 کو مکمل کریں گے۔ جیسا کہ آپ کو ابھی اس سے پہلے 2 ویڈیو میں آدھے سے زیادہ چیپٹر کو پڑھایا جا چکا ہے، ٹھیک ہے۔ آج ہم جو ہے اس کو آگے پڑھیں گے یہاں سے، ٹھیک ہے۔ ہم سب سے شروع کرتے ہیں۔ مرزا ایک مرتبہ شنا حضرت میکائیل کی خدمت میں، جنہیں رزق عباد کا کام سپرد ہے، یعنی جو ہے وہ میکائیل علیہ السلام کا جو ہے حوالہ دے کے بتا رہے ہیں کہ جن کے ذمے جو ہے رزق سونپا گیا ہے، رزق کا کام سونپا گیا ہے۔ فریاد لے کر گیا ہے کہ حضرت، میں نے ایسا کیا قصور کیا کہ جو ہی میں نے زمین سے سر باہر نکالا، تیر ستم چلنے لگا۔ ٹھیک ہے، دیکھو تیر ستم چلنے لگا۔ معقولات اور بھی ہیں، یعنی باتیں تو اور بھی ہیں، مگر جیسے جیسے ظلم مجھ پر ہوتے ہیں کسی پر نہیں ہوتے۔ نشو و نما کے ساتھ میری قطع برید ہونے لگتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو تمام حال بتا رہے ہیں ان مرزا۔ میری کونپلوں کو توڑ کر لوگ ساگ بناتے ہیں، یعنی جو ہے میری جو کونپلوں کو توڑ کر، یعنی میرے جو ہے جذبات سے لوگ کھیلتے ہیں، اور جو ہے کونپلوں کو توڑ کر جو ہے اس سے کیا ہے، اس کو جو ہے اس سے ساگ یعنی سبزی وغیرہ بناتے ہیں، اور مجھے کچا کھا جاتے ہیں۔ یعنی لوگ جو ہے میری جو ہے شرافت کا مذاق اڑاتے ہیں، اور جو لوگ مجھے کچا کھا جاتے ہیں۔ جب برابر ہوا تو خدا جھوٹ نہ بلوائے، یعنی جب تھوڑا سمجھدار ہوا تو خدا جھوٹ نہ بلائے۔ آدمی بکری بن کر لاکھوں من بھوٹ چر جاتے ہیں۔ اس سے نجات ملی تو لے کرنے شروع کیے۔ پکا تو شاخ ہوئے برگ حسن بن کر بیلوں اور بھینسوں کے دوزخ شکم کا ایندھن ہوا۔ راہدانہ اسے چکی میں ڈلیں، گھوڑوں کو کھلائیں، بھاڑ میں بھونیں، بیسن بنوائیں، کھولتے ہوئے پانی میں ابالیں، گنگلیاں پسوائیں۔ غرض شروع سے آخر تک مجھ پر طرح طرح کی آفتیں نازل ہوتی رہتی ہیں۔ حضرت میکائیل کے دربار میں چنے کا اس طرح بے باکانہ چڑھ پڑ بولنا سن کر حاضرین دربار اس قدر ناخوش ہوئے کہ ہر شخص اسے کھانے کو دوڑا۔ چنانچہ یہ مناظرہ دیکھ کر، یعنی یہ بات دیکھ کر، بے انتظار حکم اخیر رخصت ہوا۔ سو حضرت، یہ چنے ایسے لذت کے بنے ہیں کہ فرشتوں کے دندان اذان پر تیز ہیں، یعنی فرشتوں کے دانتوں سے بھی تیز ہیں۔ یہ کہا اس نے۔ دندان اذان کہتے ہیں لالچ، ٹھیک ہے۔ افسوس ہے کہ اس وقت نمک مرچ افسوس ہے کہ اس وقت نمک مرچ بہم نہیں پہنچ سکتا، ورنہ میں میر مدو کے کبابوں میں یہ خشکیدگی اور سوندھا پن کہاں۔ غرض مرزا نے اپنی چرب زبانی سے چنوں کو گھی کی تلی دال بنا کر اپنے دوست کلیم کو کھلایا، یعنی جو ہے اب کلیم جو ہے وہ مرزا جو ہے وہ کھلا رہا ہے ان کو کھانا۔ کلیم بھوکا تو تھا ہی، اسے بھی ہمیشہ سے کچھ زیادہ مزیدار معلوم ہوئے۔ مرزا گھر جا کر ایک میلی دری اور ایک کثیف سا تکیہ بھیج دیا۔
کثیف سا تکیہ نہیں، میلا سا تکیہ جو ہے انہوں نے بھیج دیا، میلا سا تکیہ جو ہے بھیج دیا۔ دو ہی گھڑی میں کلیم کی حالت کا اس قدر متغیر ہو جانا عبرت کا مقام ہے۔ یعنی جو ہے اس کی حالت ایسی ہو گئی تھی بالکل بیکار، یا تو خلوت خانے اور عشرت، خلوت خانے یا آرام، خلوت خانے اور عشرت منزل میں تھا، یا اب ایک مسجد میں آ کر پڑا، اور مسجد بھی ایسی جس کا تھوڑا سا حال ہم نے اوپر بیان کر دیا ہے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ ابھی بتایا تھا کہ بھئی کیسی مسجد تھی وہ، ٹھیک ہے۔ گھر کے حلوان نعت کو لات مار کر نکلا تو پہلے ہی وقت چنے چبانے پڑے، نہ چراغ، نہ چارپائی، نہ بہن نہ بھائی، نہ مونس، نہ غم خوار، نہ نوکر، نہ خدمتگار، مسجد میں اکیلا بیٹھا تھا، جیسے قید خانے میں حاکم کا گناہگار یا قفس میں مرغ نوکر گرفتار ہوتا ہے، اس طریقے سے بیٹھا تھا۔ کلیم بتا رہے ہیں اپنی حالت زندگی جو اس پہ گزری ہے۔ کوئی اور ہوتا اس حالت پر تنبیہ بگڑتا، یعنی جو ہے کوئی اور ہوتا تو وہ جو ہے اس حالت پر غصہ ہو جاتا اور پریشان ہو جاتا، اپنی حرکت سے تو توبہ اور اپنے اعمال سے استغفار کرتا، یعنی اپنی اس حرکت سے جو ہے یہاں آنے سے جو ہے وہ جو ہے توبہ کرتا اور اپنے اس اعمال سے، اور وہ استغفار کرتا۔ اس قدر نہیں تو یہ سویرے گزردم باپ کے ساتھ نماز میں جا شریک ہوتا، لیکن کلیم کو اور بہت سے مضمون سوچنے تھے۔ اس نے رات بھر میں ایک قصیدہ مسجد کے ہجوم میں تیار کیا۔ ہجو کسے کہتے ہیں؟ مدح ہجو، یعنی جو ہے ہجو کہتے ہیں۔ ہم نے قصیدے کے اندر پڑھا تھا نا، قصیدے کا تیسرا جز ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے قصیدے کا؟ پہلا تو تشبیہ، غریض، مدح یا ہجو۔ مدح کہتے ہیں تعریف، اور ہجو کہتے ہیں جو ہے اتار چڑھاؤ کو، جس میں جو ہے برائیاں بیان کی جاتی ہیں۔ تو ہجوم میں تیار کیا، اور ایک مثنوی مرزا کی شان میں صبح ہوتے آنکھ لگ گئی تھی، تو نہیں معلوم مرزا یا محلے کا کوئی اور عیار، ٹوپی، جوتی اور رومال، چھڑی، تکیہ، دری، یعنی جو چیز کلیم کے بدن سے منفک تھی، یعنی جڑی ہوئی تھی اور اس کے جسم سے جدا تھی، لے کر چمپت ہو گیا، یعنی جو ہے سب لے روانہ ہو گیا۔ کلیم یوں بھی بہت دیر کو سو کر اٹھتا تھا، اور آج رات تو ایک خاص وجہ تھی، کوئی پہر سوا پہر دن چڑھے جائے گا، یعنی جو ہے بہت ٹائم بعد میں، دن میں جو ہے دن نکلنے کے بعد جاگا کون؟ مرزا۔ تو دیکھتا کیا ہے کہ فرش مسجد پر پڑا ہے، یعنی جو ہے مسجد کے فرش پر پڑا ہے۔ جب وہ اٹھا تو اس نے دیکھا کہ اپنے آپ کو کہ وہ جو ہے مسجد کے فرش پر پڑا ہے، اور نیند کی حالت میں جو کروٹیں لی ہیں تو سیر و کرد کا بھبوت اور چمگادڑوں کی بیٹ کا ضماد بدن پر تھپا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو زمین پر جب فرش پہ پڑا تھا تو اس نے دیکھا اپنے آپ کو جو ہے اس کے جو ہے بدن کے اوپر چمگادڑوں کی بیٹ پڑی ہوئی ہے، اور دھول وول میں ہو گیا پورا۔ حیران ہوا کہ قلب محیط ہو کر کہیں بھوتنا تو نہیں بن گیا، یعنی بھوتنا یعنی بھوت تو نہیں بن گیا۔ مرزا کو ادھر کو دیکھا، ادھر دیکھا، کہیں پتہ نہیں۔ مسجد بھی ویران، اس میں پانی کہاں؟ صبر کر کے بیٹھ رہا، یعنی بیٹھا رہا کہ اللہ کا کوئی بندہ ادھر کو نکلے تو اس کے ہاتھ مرزا کو بلواؤں۔ مرزا صاحب تھے یہ، کلیم صاحب تھے یہ، سوری۔ مسجد بھی ویران، اس میں پانی کہاں؟ صبر کر کے بیٹھا رہا کہ اللہ کا کوئی بندہ ادھر کو نکلے تو اس کے ہاتھ مرزا کو بلواؤں، اور یا منہ ہاتھ دھو کر خود مرزا تک جاؤں۔ اس میں دوپہر ہونے آئی، باہر ایک لڑکا کھیلتا ہوا آیا، یعنی باہر جو ہے ایک لڑکا کھیلتا ہوا آیا۔ جو ہی زینے پر چڑھا کہ کلیم اس سے عرض مطلب کرنے کے لیے لپکا، یعنی اپنی بات کہنے کے لیے جو ہے اس کی طرف دوڑا۔ وہ لڑکا اس کی
حیت غذائی دیکھ کر یعنی جو ہے اس نے جو ہے لڑکے نے جو اس کی حالت دیکھ کر ڈر کر بھاگا، یعنی جو ہے اس کے اوپر بیٹ پڑی تھی، ڈراؤنی شکل ہو گئی تھی. خدا جانے اس نے اسے بھوت سمجھا یا سڑی خیال کا. کلیم نے بہتیرا پکارا، یعنی جو ہے اس نے اس کو آواز دی. اس لڑکے نے پیٹ کر نہ دیکھا، یعنی جو ہے انہیں پلٹ کر نہ دیکھا. پیٹ کر مطلب پلٹ کر نہ دیکھا. ناچار کلیم نے بہزار مصیبت دوسرے فاقہ شام پکڑی، اور جب اندھیرا ہوا تو الو کی طرح اپنے نشیمن سے نکلا، سیدھا مرزا کے مکان پر گیا اور آواز دی تو یہ جواب ملا کہ وہ تو بڑے سویرے کے قطب صاحب کے سدھارے ہیں. کلیم نے چاہا کہ اتنا اپنا تعارف ظاہر کر کے ممکن ہو تو منہ ہاتھ دھونے کو پانی اور مرزا کی پھٹی پرانی جوتی مانگے تاکہ کسی طرح گلی کوچوں میں چلنے کے قابل ہو جائے. یعنی جو ہے وہ یہ مانگ رہا تھا کہ بھائی کسی طریقے سے جو پھٹی پرانی جوتی مانگ لے اور مل جائے اس کو، اور وہ پہن کر کے کسی طریقے سے گلی کوچوں سے نکل جائے. یہ سوچ کر اس نے کہا، کیوں حضرت آپ مجھ سے بھی واقف ہیں؟ اندر سے آواز آئی، ہم تمہاری آواز تو نہیں پہچانتے، اپنا نام و نشان بتاؤ تو معلوم ہو. کلیم: میرا نام کلیم ہے اور مجھ سے اور مرزا ظاہردار بیگ سے بڑی دوستی ہے، بلکہ میں شب کو مرزا صاحب ہی کی وجہ سے مسجد میں تھا. گھر والے: وہ دری اور تکیہ کہاں ہیں جو رات تمہارے سونے کے لیے بھیجا گیا تھا؟ یعنی اس کے گھر والے جو ہے کلیم سے پوچھ رہے ہیں وہ تکیہ وغیرہ کہاں ہیں، جو دری اور تکیہ جو کہ تمہیں سونے کے لیے بھیجا گیا تھا. تکیہ اور دری کا نام سن کر کلیم بہت چکرایا اور پھر جواب دینے میں تعمیل تھا، یعنی جواب دینے میں ہچکچانے لگا کہ اندر سے آواز آئی، مرزا زبردست بیگ، دیکھنا یہ مرد واقعی چل نہ دے، دوڑ کر تکیہ دری تو اس سے لے لو. کلیم یہ بات سن کر بھاگا. ابھی گلی کے نکڑ تک ہی نہیں پہنچا تھا کہ زبردست بیگ نے چور کر کے جا لیا. کلیم نے ہر چند مرزا ظاہردار بیگ کے ساتھ اپنے حقوق معرفت ثابت کیے، مگر زبردست کا ٹھینگا سر پر اس نے ایک نہ مانی اور پکڑ کر کوتوالی لے گیا. کوتوال نے یعنی جو ہے پولیس والے نے سرسری طور پر دونوں کا بیان سنا اور کلیم نے اس کا بیان سنا پوچھا. کلیم ہر چند اپنا پتہ بتانے میں جھنکتا تھا، یعنی جو ایک پتہ صحیح ڈھنگ سے نہیں بتاتا تھا، ڈرتا تھا، مگر چاروں نہ چارہ اسے بتانا پڑا. لیکن اس کی حالت ظاہر ایسی تیز ہو رہی تھی کہ اس کا سچ بھی جھوٹ معلوم ہوتا تھا. تمام یہ مرزا ظاہردار بیگ کی جو ہے کہانی تھی جو مکمل ہوئی. اب آپ کو اس کے سوال جواب کرنے ہیں. سوال جواب دیکھیے. نذیر احمد کے والد کا نام کیا تھا؟ بتائیے نذیر احمد کے والد کا نام کیا تھا؟ کیا تھا؟ نذیر احمد کے والد کا نام سعادت علی تھا. مرزا ظاہردار بیگ کس ناول کا کردار ہے؟ مرزا ظاہردار بیگ توبۃ النصوح کا کردار ہے. مرزا ظاہردار بیگ